محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 0300617141. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبین، بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، انگنت، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیرہ دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی تھے.
انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میرے تو قبل تساں احباب نے جماعت دے جید علماء کرام اور خطباء اعظام دی با مقصد گفتگو سماعت فرمائی ہے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ خصوصی خطابات ہون گے۔ انتہائی مختصر وقت میں تساں حضرات دے سامنے اپنی چند معروضات پیش کرن دا ارادہ رکھدا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا ساڈا اے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بڑھائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ دے راوی نے روایت کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ دے نزدیک دنیا دی حیثیت مکھی دے پر دے برابر بھی ہوندی تے اللہ تعالیٰ کافرانو پانی دا ایک گھٹ تک بھی نصیب نہ کردا۔ کافر چونکہ اللہ دے دشمن نے، دنیا خزانے سارے دا سارا مال و متاع چونکہ اللہ تعالیٰ دے حکم دا نا ہے، تو اللہ یہ اپنے خزانے دنیا مال و متاع اگر اس دی اہمیت ہوندی تو کدی بھی اپنے دشمناں نو نہ دیندا، جڑے کافر نے، نافرمان نے، شیطان نے۔ حالانکہ اگر ویکھیا جائے اللہ نے دنیا انہاں نو بے بہا عطا کیتی ہے۔ اسے بات دی طرف رسول کریم علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ دے نزدیک دنیا دی کوئی حیثیت ہوندی تو اللہ تعالیٰ کافرانو، مشرکانو، بے دینانو، نافرمانہ اور گناہگارانو، فاسقاں اور فاجرانو اللہ تعالیٰ کدی بھی دنیا دے اندر ایک پانی دا گھٹ تک بھی نصیب نہ کردا، انہاں نو اللہ دنیا نہ دیندا۔ رب نے گناہگارانو، اپنے نافرمان بندیاں دنیا دے کے اے مسئلہ سمجھایا کہ اس دنیا دی رب دے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ اگر حیثیت ہوندی تو اللہ اس طرح نہ کردا۔ دنیا نبی کریم فرماندے نے کہ مومن واسطے قید خانہ دی حیثیت رکھ دی ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کافر واسطے یہ دنیا جنت دی ماند ہے، اور جنت دی تعریف ہے وے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت دے اندر جڑے ویلے جنتی جوان پہنچن گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تسی چاہو گے، جو چاہت رکھو گے اور جو تسی دعویٰ کرو گے وہ چیز تواڈے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کافر واسطے جنت ہے، کہ جیویں جنت دے اندر ایماندار بندہ جو چاہے گا، جو تمنا کرے گا، انہوں اللہ عطا کرے گا۔ کافر بھی دنیا دے اندر دنیا دی کوئی چیز دی تمنا کرے، رب انہوں دنیا عطا کر دیندہ ہے۔ لیکن کافر آخرت دے حصے تو محروم ہو جاندہ ہے۔ لا خلاق فی الآخرہ، آخرت دے اندر او دا کوئی حصہ نہیں ہوندہ۔ حضرات دنیا دی اللہ دے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام دے نزدیک کوئی حیثیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے نال جا رہے ہیں، راستے دے اندر آپ نے ویکھیا بکری دا مردہ بچہ نظر آیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا میرے تو اے بکری دا مردہ بچہ 1 درہم یا ادھے درہم دے بدلے لے خرید کر لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ساڑھے وچوں کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا انہوں ایک درہم دے بدلے خریدے، بلکہ ساڑھے وچوں تو کوئی ایسا نہیں جڑا انہوں فری یا مفت لے لوے۔ یہ دی تا کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ مردہ بچہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے میرا ارادہ بکری دے بچے نو ویچن دا نہیں سی، میرا ارادہ کوئی سوداگری تجارت خرید و فروخت کرنا نہیں سی، میرا مقصد سی توانو ایک مسئلہ سمجھانا، او اے وے کہ جیویں تساں فری بھی اینو چکن واسطے تیار نہیں ہو، کیونکہ تواڈے نزدیک اے دی حیثیت کوئی نہیں، تواڈے نزدیک اے بدترین حیثیت رکھدا ہے کیونکہ اے مردہ ہو چکیا ہے۔ نبی کریم فرماندے نے الدنیا احون علی اللہ تعالی، دنیا پوری دنیا اس بکری دے مردہ بچے تو بھی زیادہ بدترین ہے اللہ دے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ بھی دنیا نو اسے نظر اور اسے زاویہ نال ویکھدا ہے جس زاویہ نال تساں بکری دے مردے بچہ نو ویکھ رہے ہو۔ ایدہ مطلب ہے اللہ دے نزدیک دنیا دی کوئی وقت نہیں، دنیا دے مال و متاع دی، دنیا دے ساز و سامان دی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا ایک سائے دی مانند ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا فانی ہے، دنیا عارضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تواڈے کولو جیڑی چیز بھی ہے وہ ختم ہو جانی ہے، اور جیڑی چیز رب کولو ہے وہ دیتے بقا ہے۔ تسی اپنی صحت دے مالک ہو تا ینفدو، تسی اپنی جائیداد دے مالک ہو تا ینفدو، تسی اپنے وجود دے مالک ہو تا ینفدو، تسی اپنے مکان پلاٹ مرلیاں دے مالک ہو تا ینفدو، ما عندکم ینفدو، جیڑی چیز دے بھی تسی مالک ہو اللہ فرماندا ہے تواڈی ملکیت دے اندر آن والی چیز تے ایک نہ ایک دن فنا ہے، وہ ختم ہو جانی ہے۔ باقی کیڑی چیز رہنی ہے؟ کیڑی چیز ہے جیڑی چیز تے بقا رب نے بنائی ہے؟ اللہ فرماندا ہے وما عند اللہ باق، جیڑی چیز رب دے کول ہے او فانی نہیں، رب دے کول حوض کوثر ہے او فانی نہیں، رب دے کول جنت ہے او فانی نہیں، رب دے کول رب دے چہرے دا دیدار ہے او فانی نہیں، رب دے کول حور و غلمان دیاں نعمتاں نے او فانی نہیں، رب دے کول پیغمبر دی شفاعت کبریٰ ہے او فانی نہیں۔ اللہ فرماندہ ہے ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق، تواڈے کول جیڑی چیز بھی ہے، تواڈی اولاد ہے، تواڈیاں زمیناں نے، تواڈے پلاٹ نے، تواڈے رقبے نے، چاہے تواڈی اپنی بیوی ہے، اپنے بچے نے، اپنی صحت ہے، تواڈے کول سرمایہ ہے، تواڈے کول بینک بیلنس ہے، ما عندکم ینفدو، تواڈے کول مکان ہے، پلازا ہے، بلڈنگ ہے، گڈی ہے، ما عندکم ینفدو، تواڈے کول کائنات دا ذرہ ذرہ بھی کیوں نہیں، او ذرہ ذرہ مستقل رہن واسطے رب نے تانوں عطا نہیں کیتا، بلکہ تواڈے کول موجود ایک ایک ذرے تے فنا ہونی ہے، او ہر ایک چیز نے فانی ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات نو بنایا تاں ہے تاکہ اللہ انہوں ختم کرے، کوئی چیز ایسی نہیں جڑی باقی رہے، ہر چیز تے موت آ جانی ہے، ہر چیز ختم ہو جانی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم دے اندر ذکر کیتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا دی حیثیت ذکر کرن لگا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرماندہ ہے دنیا صرف دھوکے دے سامان دا نہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ الدنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل تماشا ہے، یہ دی کوئی حیثیت نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام ایک دفعہ اپنی ازواج مطہرات نال ناراض ہو کے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو خبر ہوئی، آپ آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو پوچھن لگے اے اماں جی امام کائنات نو تسا کیوں ناراض کیتا؟ آپ فرماؤندیاں نے اے عمر تواڈی بیٹی بھی زوجہ مصطفیٰ ہے، حضرت حفصہ بنت عمر تو پوچھ لو کہ کی مسئلہ ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی تو سوال کیتا کہ حفصہ کی مسئلہ ہے، تسا کیوں رسول کریم نو ناراض کیتا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے ابا جی میں نو کوئی پتہ نہیں،
تسا آپ ہی جا کے پوچھ لو آمنہ دے لال ساڑھے تے کیوں ناراض ہوئے؟ فرمایا وہ کتھے نے؟ اللہ دے پیغمبر کیڑی جگہ تے نے؟ حضرت حفصہ نے دسیا نبی کریم علیہ السلام آئے، دروازہ بند ہے، دروازے دے اندر کمرے دے اندر امام کائنات تشریف فرمانے، نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی دروازے تے بیٹھ کے دربان بن کے بیٹھا ہویا ہے۔ حضرت عمر نے سلام کیتا اور فرمایا دربان نو کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر نے منع کیتا ہے کہ کوئی بندہ اندر نہیں آ سکتا امام کائنات دی اجازت دے بغیر۔ حضرت عمر فرمانے نے جا کر کے پیغمبر نو میسیج دیو، میرا پیغام دیو کہ عمر تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ دربان نے کہا نہیں ہو سکتا، نبی کریم نے منع کیتا، کہا نہیں جا کر کے دسو نہیں ہو سکتا، اللہ دے رسول نے منع کیتا، فرمایا نہیں جا کر کے دسو۔ دربان نے جا کر کے دسیا، امام کائنات فرماندے نے عمر نو اندر آن دی اجازت ہے، عمر نو اندر آن دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑے ویلے اندر آئے وے دیکھی نے نبی کریم علیہ السلام دے نزدیک دنیا دی کی حیثیت ہے۔ آپ ستے ہوئے نے، چٹائی دے اوتے لیٹے ہوئے نے، آپ دے جسم تے چولا کرتا قمید نہیں، آپ نے تھلے فرش تے چٹائی بچھا کے آپ آرام فرمانے، آپ دا رخ پرلے پاسے دی طرف ہے، آپ دی پیٹھ مبارک دروازے والی سائیڈ دی طرف ہے۔ حضرت عمر نے سلام کیتا، آپ نے سلام دا جواب دیتا، نال ہی جواب دے آپ نے اپنی کروٹ تبدیل کی تھی، آپ نے اپنا پاسا اپنا چہرہ دروازے وال رخ کیتا، آپ نے ویکھیا حضرت عمر آئے نے، جو ہی آپ نے کروٹ تبدیل کی تھی حضرت عمر دی نظر پائے گئی، آپ دے کندھیاں تے آپ دے مونڈھیاں مبارک تے آپ دے مونڈے مبارک تے آپ دے کندھیاں تے چٹائی دے نشان نظر آ رہے سن۔ حضرت عمر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ نبی کریم دے نزدیک دنیا دی کی حیثیت ہے۔ امام کائنات نے جڑے ویلے ویکھیا آپ فرماندے نے عمر جی اللہ دے رسول، فرمایا ما یبکی کا یا عمر، اے عمر تنو کیڑی چیز نے روایا ہے، کیوں رو رہے ہیں، وجہ کی ہے، نہ گل بات ہوئی ہے، نہ کوئی مسئلہ نہ مسائل۔ حضرت عمر فرماندے نے سونیا تواڈے کندھے تے نظر گئی ہے، تواڈے کندھے تے چٹائی دے نشانات نظر آ رہے نے، تواڈے نشانات ویکھ کے میرے اکھاں وچوں آنسو ڈول پئے نے۔ اللہ نے تانوں کائنات دا سردار بنایا ہے، اللہ نے تانوں دنیا کائنات دا امام بنایا ہے، جڑے تواڈے مقابلے دے اندر کیسر و کسرا دے نواب نے، او مخمل دے بستریاں تے آرام کر دینے، انہاں دے تھلے نرم و ملائم بستر وچھائے جاندے نے۔ اللہ نے تانوں کل کائنات دا سردار بنایا ہے، اللہ کریم نے تانوں دنیا کائنات دا امام بنایا ہے، تواڈے واسطے بھی حق بندا ہے کہ تساں بھی نرم و ملائم تے مخمل دے بستریاں تے آرام کریا کرو۔ جڑے ویلے حضرت عمر نے گل کی تھی نالی عرض کر دینے یا رسول اللہ جے میں نو اجازت دیوں میں تواڈے واسطے بہترین بستر دا انتظام کر دیوں، میں تواڈے واسطے بہترین بستر بنا دیوں، اگر میں نو اجازت دیوں میں تواڈے واسطے مخمل دا تے نرم و ملائم بستر بنا دیوں۔ حضرت عمر نے جڑے ویلے نرم و ملائم بستر دی گل کی تھی آمنہ دے لال دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، امام کائنات رو رہے نے۔ حضرت عمر ان پوچھ رہے نے جو سونیاں تسا کیوں رو رہے ہو، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر میں نو دنیا دی دعوت نہ دے، میں نو دنیا دی دعوت دے کہ رب دی رحمت تو دور نہ کر، میں نو دنیا دی دعوت دے کہ اللہ کریم دے دیدار تو دور نہ کر، میں نو دنیا کائنات دی دعوت دے کہ اللہ کریم دی برکت تو دور نہ کر۔ میں دنیا واسطے عیش و عشرت کمان واسطے نہیں آیا، نرم و ملائم بستریاں تیری حیش رکھن واسطے نہیں آیا، اللہ نے میں نو دنیا دے اندر دنیا کائنات دی عشرت واسطے نہیں بنایا۔ اے دنیا کھیل تماشا ہے، اے دنیا کائنات دھوکے دانا ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
إلا متاع الغرور. دنیا دی کوئی حیثیت نہیں. پیغمبر دے نزدیک ویکھ لو چٹائی دے نشانات نظر آ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دے نزدیک دنیا دی کوئی حیثیت نہیں. صحیح بخاری دی حدیث توجہ میرے وال رہے. امام کائنات نبی کریم 3 دن ہو گئے کھادا پیتا کچھ نہیں. آپ نے ارادہ کیتا آپ دے دل دے اندر خیال آیا ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق دے گھر کوئی شے کھان دی ہوئے. امام کائنات گرمی دی شدت دے دوران دن دوپہر سورج چڑھے آئے آپ گھر تو نکلے ارادہ کر کے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے ابو بکر دے گھر کھان دی کوئی شے ہوئے. صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی کریم علیہ راستے چسن حضرت ابو بکر صدیق سامنے نبی دے گھر والا آ رہے ہیں. اللہ دے پیغمبر نو سلام کیتا نبی کریم نے جواب دیتا. آپ نے فرمایا ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ دے پیغمبر کئی دن ہو گئے میں ابو بکر نے کوئی شے کھادی پیتی کوئی نہیں ہے. میرے گھر دے اندر کھان دی کوئی شے کوئی نہیں سی. میرے دل دے اندر خیال آیا ہو سکتا ہے آمنہ دے لال دے گھر کوئی شے ہوئے ہو سکتا ہے پیغمبر خدا دے گھر کوئی شے ہوئے. میرے نبی کریم دے اکھائیں چ پانی آ گیا. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہن چلیے عمر دے گھر ہو سکتا ہے عمر دے گھر کوئی شے کھان دی ہوئے. اللہ دے پیغمبر نے ابو بکر دا ہاتھ اپنے ہاتھ چ پا لیا. حضرت عمر دو ارادہ کر کے جا رہے نے چند قدم کر کے اگے گئے سامنے ویدے نے جو عمر بھی نبی دے گھر والا آ رہے ہیں. حضرت عمر نال رائے چ ملاقات ہو جاندی ہے. اللہ دے پیغمبر فرمان دے عمر کدھر دا ارادہ ہے؟ اللہ دے پیغمبر کئی دن ہو گئے گھر کھان دی کوئی شے کوئی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں. اسے دنیا دی خاطر اساں تساں اپنی اولاد نال جھگڑا کیتا ہویا ہے ہمسایاں نال جھگڑا کیتا ہویا ہے ماں باپ نال صلح کوئی نہیں. اسے دنیا دی خاطر اے وقت دا پیغمبر تے دوجا صدیق تیجا فاروق ہے. میں دعوے نال کہہ سکتا آسمان دے تھلے زمین دے اتے انہا 3 ہستیاں دے علاوہ کوئی زیادہ ود کے ہستی نہیں ہو سکتی. حضرت عمر کہندے نے اللہ دے پیغمبر میں پہلے ابو بکر دے گھر گیا سی لیکن کھان دی کوئی شے نہیں ملی. میں نو دسیا تواڈے پاسے آ گئے نے. اللہ دے پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسو آ رہے نے. اے دوئیں یار اللہ دے ولی میرے نبی دے وزیر اے میرے نبی دے سامنے کھڑے ہو کے عرض کر دینے یا رسول اللہ اے دسو تساں کیڑے وجہ تو آ رہے سی تساں گھر دے وچوں کیوں نکلے ہو توانو کی مسئلہ سی؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں نو بھی او چیز کڑ کے آ رہی ہے جیری چیز نے توانو گھروں کڑے آئے. یعنی تساں بھی بکھ دی وجہ تو نکلے ہو میں بھی بکھ دی وجہ تو نکلے ہوں. کئی دن ہو گئے نے میرے گھر کھان دی کوئی شے گئے نہیں. چلو میرے یارو گھبران دی لوڑ نہیں آؤ میرے نال چلو. میرا یار ساتھ میں نو اکثر کہندہ ہوندہ ہے میرے کول بھی دعوت کدی کھا لیا کرو آج موقع بنیا ہے چلو میرے نال ساتھ دے گھر چل دے ہوں آج ساتھ دی دعوت کھا لینے ہوں. سجے ہاتھ صدیق دا ہاتھ ہے کھبے ہاتھ فاروق دا ہاتھ ہے. اے جا رہے نے ساتھ دی دور تو نظر پہ گئی ہے. آج آمنہ دے لال آ رہے نے آج صداقت دا تاج ور آ رہے ہیں آج عدالت دا بادشاہ آ رہے ہیں. اتنا خوشی جائے آئے اپنی بیوی دے کول جا کے بہ جاندہ ہے کہندہ ہے ساڑھے بھاگ جاگ پہنے مہمان ویسے رحمت ہوندہ ہے آج تا تیرے میرے گھر رحمت مہمان بن کے آ رہی. میرے پیغمبر دور سن توجہ حضرت سعد اپنی گھر آری نال مشورہ کر رہے ہیں نبی کریم آنگے سلام کرنگے اساں اگر سلام دا جواب دیتا ایک واری سلام ہوئے گا مطلب رحمت ایک واری آئے گی. اگر اساں جواب نہ دیتا گناہگار ہوں گے. جواب بھی دینا ہے لیکن پیغمبر تک آواز نہیں جانی چاہیے دی بار بار سلام کرنگے رب ساڑھے گھر تے بوہے تے رحمت نازل کردہ رہے گا. سوچ ویکھو ساتھ دی
دروازہ بند کیتا، اندر ایک طرف بیٹھ گئے۔ نبی کریم نے آ کے دروازے نوں دستک دیتی تے نال مسئلہ سمجھایا، چاہے جنہاں دے گھر جانا پوے پہلے دستک دیتی کرو، اجازت طلب کیتی کرو، پرا دے گھر جاؤ، حتیٰ کہ رب فرماندا ہے اپنے گھر بھی جاؤ پہلے اجازت طلب کریا کرو۔ لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ دے پیغمبر دستک دے رہے نے، آپ نے کہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل سعد۔ حضرت سعد نے ایستا ایستا جواب دیتا، لیکن میرے پیغمبر نہ سن سکے۔ آپ نے پھر سلام کیتا، پھر جواب آیا لیکن کنا تک نہ آیا۔ آپ نے تیسری باری سلام کیتا، پھر بھی جواب آیا لیکن پیغمبر نے سنیا کوئی نہیں۔ تین باری سلام کرن دے بعد جڑے ویلے جواب میرے پیغمبر تک نہیں آیا، آمنہ دلال فرماندے نے ابو بکر عمر گل ساری قسمت دیئے، لگدا ایویں کہ سعد بھی اپنے گھر جج موجود کوئی نہیں، چلو واپس چل دے ہیں، آپیں صبر کرانگے، اللہ کریم سانو صبر دا بدلہ دے گا۔ ابو بکر عمر نو نال لے کے واپس موڑ رہے نے، حضرت سعد دی گھر والی سعد دا کندہ ہلا کے، سعد نو ہلا کے کہہ دیئے سعدہ اگر رحمت دی لالچ جا کے جواب ہولی ہولی دیندہ رہے ہیں، اے نہ ہو جاوے کہ رحمت رس کے چلی جائے، جواب نہیں آ رہا، دوبارہ سلام نہیں آ رہا، ذرا دروازہ کھول کے پتہ تا کر، اگر رحمت رس کے چلی گئی ساڑھے تے عرشاں والا خدا ناراض ہو جائے گا۔ حضرت سعد نے جلدی جلدی دروازہ کھولیا، دوڑدا دوڑدا کہندا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ اللہ دے پیغمبر میں سعد حاضر ہاں، امام کائنات کہندے نے سعدہ تین واری میں سلام کیتا تین جواب کیوں نہ دیتا؟ سعد کہندا ہے سونے اللہ اللہ چاہ گئی سی، ہرس آ گیا سی، سوچ ویکھو کیڑی شاید لالچ تُسی آ رہے سی، میں پران دور تو ویکھ لیا، میرا ارادہ ہویا تُسی بار بار سلام کر دے رہو گے، اللہ میرے غریب دے گھر تے رحمت نازل کردہ رہے گا۔ آمنہ دلال فرما دینے سعدہ اگر رحمت دی لالچ کر کے تین سارا پروگرام بنایا ہے، چل کیا یاد کریں گا؟ آج اللہ دی رحمت دا مجسمہ تیرے گھر دے اندر بیٹھا ہے، رج لے لوٹ لے رب دیاں رحمتاں، آج او پیغمبر تیرے گھر ویچ بیٹھا ہے، جس دا چلن بھی رحمت، جس دا بیٹھن بھی رحمت، جس دا سونا بھی رحمت، جس دا جاگن بھی رحمت، جس دا ویکھن بھی رحمت، جس دا سننا بھی رحمت، جس دا سوچنا بھی رحمت، اور جس دی رات بھی رحمت، جس دا دن بھی رحمت، جس دی حیات بھی رحمت، جس دی تہجد بھی رحمت، جس دا بچپن بھی رحمت، جس دا لڑکپن بھی رحمت، جس دی جوانی بھی رحمت، جس دا بڑھاپا بھی رحمت، جس دی نماز بھی رحمت، جس دا بولن بھی رحمت۔ آج تیرے گھر او پیغمبر آیا بیٹھا ہے جس دے بارے اللہ فرماندہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی کریم دے نزدیک دنیا دی یہ حیثیت ہے، 3 دن ہو گئے کھادا پیتا کوئی چیز نہیں۔ سعد نے بکرا ذبح کیتا، دسترخوان لایا، سجی بڑائی، کھانا سامنے رکھیا، اگلی گل سنو گے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے نبی کریم دے سامنے کھانا آیا، آپ دے اکھاں تو آنسوں آ گئے۔ صحابہ کہندے نے سنیا کئی دنوں دے بعد کھانا لبے ہے، اے تو خوشی خوشی کھان دے ہو، کی مطلب کیوں رو رہے ہو تسی؟
میرے مدنی کریم فرماندے نے ابو بکر عمر تانوں نہیں پتہ رب دی گرفت دا کوئی ایسے لوگ بھی ہون گے جنہاں کوئی شے نصیب نہیں ہوئے گی اساں ایک گوشت سیجیاں کھا رہے ہیں مینوں ڈر ہے کدی اللہ پوچھ نہ لائے میرے تو اللہ نے پوچھ لیا میں کی جواب دیاں گا حضرات دنیا دی کوئی حیثیت نہیں جس دنیا دی خاطر تساں نمازاں ضائع کیتیاں ہویاں نے جس دنیا دی خاطر مسجداں ویران نے جس دنیا دی خاطر برادری صلہ رحمی موجود نہیں اس دنیا دی رب کعبہ دی قسم ہے کوئی حیثیت نہیں اے ہاتھ دی میل ہے اے اپنے جسم دے سائے دی ماند ہے اے کھیل تماشا ہے اے غرور تے دھوکے دا نا ہے اس دنیا نال دل نہ لایا کرو اس دنیا وچ رہ کے اپنی سوچ آخرت دی رکھیا کرو اور تیاری آخرت دی کریا کرو نبی کریم علیہ السلام روٹی دے ٹکڑے تے سالن رکھ کے فرما دینے سعد اپنی گھر والی نو کہے اے روٹی تے سالن لے کے جلدی جلدی جائے دوڑتی جائے میرے گھر چلی جائے اور جا کر کے میری بطول فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ قاریہ مقریہ عالمہ معلمہ میری بیٹی فاطمہ بھی میرے نال کئی دنوں دی بکھی ہے اے روٹی میری فاطمہ تک پہنچا کے آؤ اے او گھرانہ ہے جنہ دے گھرانہ دو مہینے تک چولہے آگ نہیں سی جلدی لیکن اللہ پاک دے پیغمبر سن ولی سن نبی سن اللہ فرماتا ہے دنیا چنگی ہوندی میں پیغمبر نو ڈھیر نہ کر دیتا دنیا چنگی ہوندی پیغمبر دے گھر بک ہوندی نہیں دنیا دی کوئی حیثیت نہیں یا اللہ پھر کیڑی شے دی حیثیت ہے اللہ فرماتا ہے آخرت دی حیثیت ہے بولو کیڑی شے دی کیڑی شے دی یہ میری تمہیدی گفتگو سی اگلیاں گلاں سنن دے قابل نے اگر تسی توجہ میرے وال کیتی تے انشاءاللہ تواڈے آن دا مول پائے جائے گا ڈیرہ غازی خان تو ایک طالب علم آ کے یہی نصیحت کر رہا ہے کہ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں حیثیت ہے تو کس چیز دی ہے بولو یا اللہ پھر دنیا چرائے کے کی کریے توجہ ایک قرآن ہے میرے وال اللہ فرماندہ ہے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا اللہ فرماندہ ہے تساں دنیا میں رہ کے جداں بھی سوچیا کرو آخرت دے بارے سوچیا کرو جداں بھی تواڈے دماغ وچ خیال آنا چاہیے آخرت دے بارے آنا چاہیے تسی شادی دے موقع تے سوچو آخرت دے بارے سوچو ہر ٹائم ہر وقت سوچ کیڑی رکھنی ہے بولو آخرت دے بارے سوچیا کرو نبی کریم علیہ السلام فرما دینے توڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا دنا ہے جنہوں تساں دنا دے ہو جنہوں تساں سمجھدار دے ہو یا رسول اللہ ساڑے وچوں او بندہ دنا ہے جس دے کول درہم ہون دینار ہون آمنہ دے لال فرما دینے نہیں 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 او بندہ سیانا نہیں جے دے کولو درہم ہون او بندہ دنا نہیں جس دے کول دینار ہون اللہ دے پیغمبر پھر کیڑا بندہ دنا ہے آمنہ دلال فرماندے نے میری امت دا او بندہ دنا بندہ ہے میری امت دا او بندہ سیانا بندہ ہے میری امت دا او بندہ سمجھدار بندہ ہے جڑا مرن دے بعد علی مراحل دی تیاری کردہ ہے جڑا اپنے آخرت دے بارے فکر کردہ ہے جڑا اپنی قبر دی تیاری کردہ ہے جڑا اپنی موت نو یاد کردہ ہے اللہ دے پیغمبر کہنے نے صحابہ کرام دی جماعت جی یا رسول اللہ تو اڈے دینے چھ موت دی کنی فکر ہے تو سا کتنا موت دا خیال کر دے ہو تو اڈی سوچ چھ کتنا موت شامل ہے یا رسول اللہ ایک نماز پڑھ لئیے پتہ نہیں ہوندہ دوجی نماز پڑھ سکتے ہیں یا پہلے موت آ جاندی ہے آپ نے فرمایا ذرہ برابر بھی نہیں سوچ دے یا رسول اللہ کتنا سوچنا چاہیے آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اللہ دا پیغمبر بھی ہوں میں جنت دا سردار بھی ہوں میں اللہ دا آخری پیغمبر بھی ہوں میں اتحیات دی حالت جو بیٹھا ہوں میں تشہد دی حالت جو بیٹھا ہوں میں سجے پاسے سلام پھیرا میں نو پتہ نہیں ہوندہ میں کھبے پاسے پھیر سکتا یا پہلے موت آ جاندے سیانا او بندہ ہے جڑا اپنی موت نو یا سوچ سارا دار و مدار بندے دی سوچتے ہے
پازیٹیو سوچو گے تے امن آئے گا، سلامتی آئے گی، منفی سوچو گے تے بد امنی مبتلا ہو جاؤ گے۔ سوچ چنگی ہونی چاہیے، یا اللہ کیوں جی سوچ ہونی چاہیے؟ اللہ فرماندا ہے سوچ آخرت دی رکھیا کرو۔ یا اللہ کیویں؟ اللہ فرماندا ہے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا۔ جدہ بھی سوچا کرو آخرت دے بارے۔ میرے پیغمبر دے سامنے خاتون آئی بیٹھی ہے، میں اپنے دلائل شروع کر دیتن، وقت انتہائی مختصر ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث، نبی کریم دے سامنے ایک عورت آئی بیٹھی ہے جس دا نام سودا ہے، جڑی شکل دی بھی سودا ہے۔ آ کر کے عرض کر دیا اللہ دے پیغمبر میں نو ایک تکلیف ہے، میرے واسطے دعا کرو اللہ میری تکلیف دور کر دے وے، اللہ میں نو صحت دے دے وے۔ آپ نے فرمایا سودا کیڑی تکلیف ہے؟ یا رسول اللہ میں نو مرگی دا دورہ پہندا ہے، میرے واسطے دعا کرو اللہ میں نو مرگی دے دورے تو شفا دے دے وے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا سودا اگر میں دعا کر لواں اللہ تینو صحت دے دے وے گا، اگر میں دعا کر لواں اللہ تینو شفا دے دے وے گا، لیکن میری رائے وے، میرا مشورہ وے، تو دعا نہ کرا، تو صحت نہ مانگ، اے مرگی دے دورے چ صبر کریا کر، میں زمانہ دیندہ رب تینو صبر دے بدلے جنت عطا کر دے وے۔ ویکھیا جے ذرا، ایک پاسے شفا ہے، ایک پاسے جنت ہے۔ شفا دا تعلق دنیا دے نال تے جنت دا تعلق آخرت دے نال وزن کیتا جا رہا ہے۔ ادھر ویکھو، ایک پاسے صحت ہے، ایک پاسے جنت ہے۔ یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میں نو صحت دے دے وے، اے بھی یقین ہے کہ پیغمبر دعا کرے گا اللہ صحت دے دے وے گا، لیکن میرے نبی نے فرمایا میری رائے وے، صبر کریا کر اللہ تینو جنت دے دے گا۔ میں سوچ دس رہا ہوں، میں صحابہ دی سوچ دس رہا ہوں۔ حضرت سودا کہندی ہے یا رسول اللہ اگر جنت دی ضمانت دیں دے ہو تو میں وعدہ کر دیا میں صبر کرانگی، میں نو صحت نہیں چاہی دی، میں نو جنت چاہی دی ہے۔ بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا۔ سودا دی سوچ ایسی کہ جنت چاہی دی ہے۔ کیڑی شاید بارے سوچے سودا نے؟ بولو جنت دے بارے جدہ بھی سوچیا کرو، سوچو کاروبار بھی سوچو، سوچو زمینہ دے بارے سوچو، زراعت دے بارے بھی سوچو، لیکن سب تو زیادہ سوچیا کرو آخرت دے بارے۔ کیڑی شاید دے بارے؟ یا اللہ صحابہ نو عزت کیوں دیتی؟ اللہ فرما دے سوچ آخرت دی ہوندی سی۔ یا اللہ صحابہ دا مقام کیوں ودایا؟ اللہ فرما دے سوچ آخرت دی سی۔ جڑے ویلے بھی سوچ دے سن اللہ دے پیغمبر رات آدھی گزر چکی ہے، اپنے حجرے دے باہر آندے نے، اچانک ویکھیا نظر پہ گئی اندھیرے دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث تے صحابہ دی سوچ دس رہے ہیں۔ امام کائنات نے نظر پائی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہندہ یا رسول اللہ میں ربیہ ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کی کر رہے ہیں؟ اللہ دے پیغمبر میں پانی نال لیا ہویا ہے، میں 3 راتاں ہو گئی نے توڑے دروازے دے سامنے بیٹھا رہنا۔ آپ نے فرمایا ربیہ کیوں بیٹھا رہنا ہے؟ کیا تینوں نیند نہیں آندی؟ کیا تینوں آرام پیارا نہیں؟ کہندہ یا رسول اللہ میرے دل دی تمنا ہے میں توڑی خدمت کردہ رہاں، سارا دن میں کوشش کردہ، میں نو موقع نہیں ملدا۔ میں سوچے رات دا ٹائم ہوئے گا، آمنہ دلال اٹھنگے شب تہجد دی خاطر، اٹھنگے قضاء حاجت دی خاطر، میں پینی پیش کرانگا، وضو کرا کے خدمت کرانگا۔ آمنہ دلال فرمانے نے لالچ کیے تیری، اے جاگدہ کیوں پیئیں، اے پانی چوک کے کیوں وضو کراندہ پیئیں؟ کہندہ یا رسول اللہ ارادہ ایک کوئے جو رب میری آخرت بہتر کر دے وے، رب میں نو جنت
مدد عطا کر دے. آپ نے فرمایا پانی لیا. آمنہ دے لال طہارت واسطے چلے گئے. واپس آئے. حضرت ربیہ نے پانی اتے پا کے میرے نبی دا وضو کرایا. آمنہ دے لال جڑے ویلے وضو تو فارغ ہوئے, آپ نے اپنے نظرہ ربیہ تو پا کے فرمایا ربیہ آج تائیں میں محمد دا دل ٹھار دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. آج تائیں میں محمد صلی اللہ دل ٹھار دیتا ہے. مانگ کی چاہی دائی, سوچ ویکھو صحابہ دی, مانگ کی چاہی دائی. جے ربیہ دا کرتا ویکھو آ کئی ٹاکیاں لگیاں ہویاں سن. ربیہ دی جھونپڑی ویکھو آتا دل کردہ سی مکان مانگ لیندہ. جے ربیہ دا مال جداد وے دے تا دل کردہ سی یار درہم دینار مانگ لیندہ. لباس تے نظر پاویے تا دل کردہ سی لباس مانگ لیندہ. یا رسول اللہ دیو گے. آپ نے فرمایا میں ضمانت دینا, منگن تیری ذمہ داری ہے تے میں رب تو لازمی گھنا دیاں گا. حضرت ربیہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ پھر مینو جھونپڑیاں دیاں لوڑ نہیں, مینو مکاناں دی لوڑ نہیں, مینو پلاٹاں دی لوڑ نہیں, مینو لوڑے وے جی میں آج میں پانی پا رہے ہاں تے تسی وضو فرما رہے ہو. میرا دل کردہ ہے جنت دا منظر ہے ایویں میں پانی پا رہے ہوں تے تسی وضو فرما رہے ہو. ایک پاسے تواڈا مکان ہے, ایک پاسے میرا مکان ہے. میں جڑے ویلے اپنے مکان دے باہر نکلاں سامنے تواڈے چہرے دا دیدار ہو جائے. اللہ دے پیغمبر جے دینے دا ارادہ بھی ہے, میں ربیہ دے دل دی تمنا ہے. آؤ ویکھو ربیہ دی سوچ تے قربان جائیے. وقتاً دے حال ہے, کپڑیاں دا حال ہے, جھونپڑیاں دا حال ہے. یا رسول اللہ اسألو کا مرافقتک فی الجنہ. اللہ دے پیغمبر جنت بھی مل جائے, جنت دے اندر تواڈا پڑوس بھی مل جائے. آمنہ دے لال فرمان دینے ربیہ کی یاد کرے گا. اللہ نے تینوں جنت بھی دے دیتی ہے تے جنت دے اندر خاتم النبیین دا پڑوس بھی عطا کر دیتا ہے. لیکن ایک کام کرے کر. یا رسول اللہ کیڑا؟ فرمایا علیکہ بکثرت السجود, نوافل زیادہ پڑھیا کر. کی زیادہ پڑھیا کر؟ سوچ ویکھو ربیہ دی. نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام سوچ دے سن تا کیڑی شے دے بارے؟ بولو بولو کیڑی شے دے بارے؟ آخرت دی سوچ نہیں ہوئے گی تو بندہ نمازی کیویں بنے گا؟ ایمان نال دسو. آخرت دی اگر سوچ نہیں ہوئے گی حرام تو نفرت کیویں ہوئے گی؟ تسی دسو. اگر آخرت دی سوچ نہیں تی پین دا حق کیویں دیو گے؟ اگر آخرت دی سوچ نہیں مسجدہ آباد کیویں کرو گے؟ تسی دسو یار. بڑے سمجھدار کوالیفائیڈ گریجویٹ پڑھے لکھے احباب موجود ہو, اگر خیال سوچ آخرت دی نہ ہوئے تے بندہ تہجد دی خاطر قدم بیدار ہو سکتا ہے. اگر آخرت دی سوچ نہ ہوئے بندہ ماں باپ نو ادب, ماں باپ دا ادب کیویں کر سکتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے صحابہ نو شان بخشی, صحابہ نو عزت بخشی ہو دی وجہ اے وے جیڑے ویلے بھی سوچ دے سن آخرت دے بارے سوچ دے سن. صحیح بخاری دی حدیث سنا کے توڑا ایمان ودھانا چاہتا. ذرا اپنی آنکھ میری آنکھ نال ملاؤ. میرے نبی دے انصار صحابہ بیٹھے ہوئے نے, صحیح بخاری دی حدیث مشورہ کر رہے نے. اللہ نے سانو رقبے پہاڑاں دے ٹبیاں تے اونچائیاں تے عطا کیتے نے. پانی دے چشمے پہاڑ دے تھلوں گزر جاندے نے. تلے پانی رقبے اتے, پانی تھلے آلا اتے نہیں پہنچ سکتا. چلو چلیے آمنہ دے لال دے کول. نبی کریم کو گزارش کریے, اللہ دا پیغمبر اللہ دے سامنے دعا کرے گا, اللہ سانو پانی دے چشمے بھی رقبیاں دے نال اچھے ٹبیاں تے عطا کر دے گا. انہوں نے فائنل فیصلہ کیتا, مشورہ ہویا, سوچ سوچی کہ نبی کریم دے کول جا کے اللہ تو دعا کرانے ہاں. اللہ نو کہنے ہاں سانو پانی دے چشمے رقبیاں دے نیڑے نیڑے چاہی دینے. اے صحابہ دا کٹ ادھر ویکھو, انصار صحابہ دا کٹ میرے نبی آلے پاسے آ رہے ہیں. آپ مسجد نبوی دے صحنچ بیٹھے نے, نال بیٹھے ہوئے صحابہ نو آپ فرما رہے ہیں میں نو لگدا ہے نہیں یہ جی میں انصار کوئی شے منگن واسطے آ رہے ہوں, کوئی ارادہ کر کے آ رہے ہیں. آئے آ کر کے سلام کیتا, بیٹھے. نبی کریم فرماندے نے جو سوچ کے آئے ہو نہیں پتہ کی سوچے ہے تسا,
سوچ دی گل کر رہا ہوں. جو ارادہ کر کے آئے ہو, جو سوچ کے آئے ہو, جی اللہ دے نبی کیے. آپ نے فرمایا اپنی سوچ دسن تواڈی ذمہ داری ہے, عرشاں والے خدا تو منظور کرا دینا میری ذمہ داری ہے. منگو کی منگ دے ہو. انہیں یہ سوچ کے آئے سن کی کوئی کیڑی شاہ سوچ کے آئے سن پانی دے چشمے. کیڑی شاہ سوچ کے آئے سن آنکھ دیں دے کہہ دیں دے پانی دے چشمے چاہی دیں. آپ نے فرمایا جو سوچ کے آئے ہو دسن تواڈی ذمہ داری ہے تے رب تو لوا دیون میری ذمہ داری ہے. اے وڈی جڑے ویلے پیکج تے امام کائنات نے گارنٹی دیتی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سانو اجازت دے اساں سوچ لویے. آپ مسکرا پے فرمایا سوچ لو, پہلے سوچ کے بھی آئے سو تے ہون بھی سوچ لو. صحابہ ایک پاسے بے کے سوچ رہنے یار کی منگنا چاہی رہے. ایک صحابی کہندا ہے جو سوچ کے آئے ہو اوہی شے منگنی چاہی دیئے. پانی دے چشمے سوچ کے آئے ہو پانی دے چشمے منگنے چاہی دینے. نال صحابی بول پیا کہندا ہے یار اگر پانی دے چشمے منگ کے گیوں سے تکی منگیا. پانی دے چشمے مانگ کے گئے تکی مانگ کے گئے اللہ والوں دنیا مانگ کے گئے. سانو دنا کنے کہنا ہے آج موقع ہے. اللہ دے پیغمبر نے انی وڈی آفر دیتی ہے. آج کوئی اور شے مانگ لو, آج آخرت دے بارے مانگ لو. میرے نبی دے صحابہ سوچ رہنے آمنہ دے لال دی نظر پئی تے آ مسکرا رہنے جو منگو کی منگن جاندے ہو. صحابہ آ گئے اللہ دے پیغمبر اساں سوچ لیا. آپ نے فرمایا کی سوچے آجے یا رسول اللہ بس آج دعا کر دے اللہ سانو معاف کر دے. یہ بخاری شریف دی حدیث. چشمے بھول گئے, ایک پاسے چشمہ ایک پاسے آخرت. وزن کیڑی شہدہ ہویا بولو یا رسول اللہ دعا کر دے اللہ کریم سانو کیا کر دے معاف کر دے. میرے نبی مسکرائے آسمان دی طرف دعا واسطے ہاتھ چکے. صحابہ کرام قریب آ کے کہندے نے یا رسول اللہ اج دعا کر دے ہو اللہ سانو بھی معاف کر دے وے, ساڑھے بچیاں نو بھی معاف کر دے وے, ساڑھے پوتیاں نو بھی معاف کر دے وے, ساڑھیاں عورتاں نو بھی معاف کر دے وے, اللہ ساڑھے نوکراں نو بھی معاف کر دے وے. میرے مدنی کریم نے دعا واسطے ہاتھ چکے. آپ فرمان دے نے اللہم اغفر لے انصار والے ابنائے الانصار والے ابنائے الانصار والے نساء الانصار والے موالی الانصار. صحابہ کیڑی شاید بارے سوچ دے سن چشمے بھول گئے. چشمے بھول گئے کیڑی شاید بارے اساں کدی سوچے ہے جو رب سانو معاف کر دے. اساں کدی سوچے ہے جو رب کو معافی منگی آخرت منگی. آخری بات میرے نبی دا صحابی ہے جس دا نام ہے سہیب. بولو کی نام ہے کی نام ہے حضرت سہیب رومی رضی اللہ عنہ. نبی کریم مکہ چھڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. انہوں نے بھی پیچھے ارادہ کیتا کافرہ نے ڈک لیا نہیں جان دیاں گے. رات دی تاریکیے سے نکل رہے ہیں پھر کافر آ گئے نہیں جان دیاں گے. رولا رہا بحث ہوندی رہی. آخرکار حضرت سہیب فرمانے نے کی چاہی دے تو انہوں انہاں کیا جیڑا کچھ تسا مکے چ کمایا سارا دے چھڑو چلے جاؤ. اپنی جائیداد مال متا سرمایہ دنیا درہم دینار پیسہ ٹکا جو چیز بھی ہے ساری دے چھڑو. اے سواری بھی دے چھڑو کلے جاؤ کپڑیاں لباس ہن ایک پاسے دنیا ہے اور ایک پاسے آخرت ہے. سہیب امتحان اچ پہ گیا. میرے نبی کریم فرماندے نے عرب دے وچوں سب تو پہلے جنت اچ میں آمنہ دا لال جاواں گا. حبشے وچوں سب تو پہلے جنت اچ بلال جائے گا اور فارس وچوں سب تو پہلے جنت اچ سلمان جائے گا اور رومیاں دے وچوں سب تو پہلے جنت اچ سہیب جائے گا. حضرت سہیب سوچی پہ گیا کی کریے.
تھوڑی دیر دے بعد حضرت صہیب کہندے نے میرے گھر چلے جاؤ دروازے دے نال تھلے تسی درسال دے قریب مٹی ہٹاؤ گے میرا سارا خزانہ مال درہم دینار جمع ہے وہ سارا لے لاؤ میں نو چھڑ دے ہو میں آخرت بنانا چاہنا میں پیغمبر دے بغیر نہیں رہنا چاہنا اے مکے دے کافر پیسے والے بھاج پے اے دنیا دے وال بھاج پے اے درہم دینار وال بھاج پے تے صہیب آخرت وال بھاج پے حضرت صہیب رات دا سفر کر رہے ہیں امام کائنات حال مدینہ نہیں پہنچے وسطی قباء دے اندر بہ کے آپ نے مسجد قباء تعمیر کی تھی اسلام دی پہلی مسجد قباء دے صحنے چ بیٹھ کے آمنہ دے لال مکے دے راہ وال دیکھ رہے نے اچانک نظر پہ گئی صہیب آ رہے ہیں امام کائنات کھڑے ہو گئے نبی کریم نے ہاتھ کھڑے کر کے فرمایا صہیب تینوں مبارکان رات جڑا تین سودا کیتا ہے رات جڑی تجارت کیتی ہے اپنی جائیداد دے کے اپنے آپ نو مل لے کے آخرت واسطے آزاد کر کے آیا ہے رات جڑی مکے جو کھلو کے تجارت کیتی اللہ دی قسم چوک کے کہنا اللہ کریم نے تیری تجارت دے تذکرے عرشاتے کیتے ہوئے نے حالے تو پہنچا نہیں سے جبریل تیری شان قرآن لے کے آیا ہے اللہ نے تیرے ایمان دا تذکرہ کیتا کیونکہ تیری سوچ آخرت دی سی انہیں قرآن آیا ہے اللہ فرما دے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ سوچ کیڑی ہونی چاہیے بولو کیڑی ہونی چاہیے قرآن حدیث دے علاوہ تا کوئی شے نہیں سنائی اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا جدہ بھی سوچیا کرو کیڑی شے دے بارے بولو آخرت دے بارے سوچیا کرو جی میں صحابہ سوچ دے سن نبی کریم نے فرمایا اے صہیب جدہ تک قرآن روے گا تیری شانچ قرآن پڑھیندہ روے گا امام کائنات دے صحابہ دے سوچ آخرت ہوندی سی جیرے ویلے باغ دے اندر درخت دا جھگڑا ہویا میرے نبی کریم نے فرمایا درخت دے مالک نو ایک کھجور دا درخت دے دے میں ضمانت دینا اللہ تینو جنت جو باغ دے وے گا وہ کہنے لگا میرا ہے بھی ایک درخت میں نہیں کر سکتا حضرت ابو دہدہ بیٹھے سن کہندے نے اللہ دے پیغمبر اے آفر کسے ہور واسطے یا میرے واسطے بھی ہے آمنہ دے لال نے فرمایا جیڑا قبول کر لے یا رسول اللہ پھر اس طرح کرو اے سارا باغ میں توانو دے دیتا لیکن تسا وعدہ کرو اللہ میں نو جنت دے اندر باغ دے وے گا آپ نے فرمایا میرا وعدہ ہے تیرے نال حضرت ابو دہدہ دوڑ دے ہوئے گئے اپنے گھر دے باہر کھلو کے اپنی بیوی نو بلا کے کہہ رہے نے جلدی نال باہر آ جا اسا باغ دا اللہ دے پیغمبر دے نال سودا کر لے اون کیا کیڑی شے دا سودا آکھن لگے اے باغ دنیا دا دے کے اسا جنت دا باغ لے لے حضرت صحابی ابو دہدہ دی عورت بیوی دوڑ دی ہوئی آ گئی رات دا خواب وچ ویکھ رہے نے اللہ نے جنت دا باغ دیتا ہر باغ دے درخت دے پتے دے اتے لکھیا ہویا سی حاضہی لے ابی دہدہ حاضہی لے ابی دہدہ اے سارے دا سارا باغ ابو دہدہ دا ہے ابو دہدہ نے دنیا دی پرواہ نہیں کی تھی آخرت دی سوچ رکھ کے سارا باغ دے کے آ گیا اللہ کریم نے جنت دے باغ دی دنیا دی زندگی زیارت کرا دیتے سوچ کیڑی ہونی چاہی دی کیونکہ دنیا دی حیثیت ہی کوئی نہیں یہ دے بارے سوچا نہیں فضول ہے جدہ بھی سوچیا کرو کیڑی شے دے بارے بولو تسا میں نو دسو بڑے سمجھدار ہو حضرت خبیب نو تختہ دار تے کیڑی سوچ لے گئی بولو یار حضرت بلال نو گرم رہتے کیڑی سوچ نے لٹایا حضرت عمار بن یاسر دے خاندان نو کیڑی سوچ نے شہید کیتا بولو شہید ہو گئے سوچے اسی جنگ بدر دا منظر ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے
اپنی تلوار نال اپنے حقیقی والد نو قتل کیتا آخر وجہ کی سی آخرت دی سوچ سی حضرت سعد نے اپنی اماں نو چھڑ دیتا آخرت دی سوچ سی صحابہ کرام جان نثار ہوئے صحابہ کرام دے دل وچ محبت آئی ہر ویلے سوچ آخرت دی سی اللہ فرماندا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ فرماتا ہے دنیا دی زندگی رہ کے سوچے آخرت دے بارے کرو اللہ آپ آپ دنیا ڈھیر کر دے گا بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا دنیا سائے دی ماند ہے اور آخرت سورج دی ماند ہے بندہ سورج نو پیچھے کر لوے اور سائے نو اگے کر لوے کوشش کرے میں سائے نو پھڑاں پھداں ساری زندگی یہ درکدہ بھجدہ روے سائے نو پھد سکدا نہیں یہ جیوں جیوں سائے دے پیچھے دوڑے گا سایہ اگے ہی جائے گا کیونکہ آخرت پیچھے ہے سورج پیچھے ہے اگر یہ پیچھے رخ کر کے سورج نو اگے رکھ لے سایہ اے دے پیچھے ہاتھ بن کے آپ ہی دوڑے گا دنیا آپ پہ آئے گی جڑے ویلے آخرت دی سوچ رکھو گے نمازاں دی سوچ رکھو گے حلال خوری دی سوچ رکھو گے رزق حلال دی سوچ رکھو گے مثبت سوچ رکھو گے ادب احترام اخلاق دی سوچ رکھو گے حقوق العباد ادا کرن دی سوچ رکھو گے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا جن دی سوچ آخرت دی ہوئے گی اللہ دنیا آخرت بہتر بھی بنائے گا اللہ زندگی اچھ امن بھی پیدا کرے گا دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق بخشے اچھی آمین کہو ہاں جی کی فرما رہے سریکی دے شیر میں نو آن دے کوئی نہیں ویسے چلو ایک قدس نہیں جی جزاکم اللہ خیر تھوڑا سنیا ہوئے نا روز تقریر کری دیئے دو تقریراں روز تو ساتھ کدی سن دے ہو نا بہرحال میں اپنا میرے خیال ہے گل میں سمجھا دیتی ہے کہ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں حیثیت ہے تے آخرت دی ہے آخرت دے بارے سوچو گے کم سارے سدھے ہو جان گے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین